ہم لوگ قائد اعظم کے ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو آج پریزنٹ حالت ہے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کامنٹ کر رہے تھے. سر آپ استاد بھی ہیں, ایک لاسٹ کامنٹ کر کے پھر ظاہر ہے ہم احمد صحیح صاحب کی طرف جائیں گے. مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں علامہ اقبال کا ایک جو ہے وہ مجسمہ تھا جس کے ساتھ بچے جو ہے وہ بڑی عجیب سی چیزیں کر رہے تھے, اور ان کے جو پیرنٹس تھے, جو بھی والدین ان کے کھڑے ہوئے تھے, وہ ان کو روکنے کی بجائے ان کی ویڈیو بنا رہے تھے کہ بہت جیسے کوئی کمال کی چیز ہو رہی ہے. تو ہم شروع سے ہی ایک طرف تو بالکل ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ شاید انسان ہی نہیں تھے, ان کو ہم نے جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا, اور ایک ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اپنے ہیروز کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کیسا ادب و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے ہمارا ان کے ساتھ. ہم اپنے بچوں کو وہ بھی سکھانا بھول گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ حلیمہ, اس میں ہمارا قصور اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ان شخصیات کی جو عملی تعلیم تھی اس کو تو ڈیلیور کیا نہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ رٹا لگاؤ اور 10 میں سے 9 نمبر آنے چاہیے یا 9.5 آنے چاہیے, 14 نکات تمہیں 1 سے 14 تک یاد ہونے چاہیے. اقبال کا الہ آباد کا خطبہ جو ہے اس کے تمام پوائنٹس تمہیں زبانی یاد میں سمجھ آئیں نہ آئیں کوئی بات نہیں. جب تک ہم سمجھائیں گے نہیں, جب تک ہم وہ میسج جو ہے اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے کہ اقبال جو تھا وہ صرف وہ 2 نیشن تھیوری کی بات نہیں کرتا تھا, وہ تو ملٹی نیشنز کی بات کرتا تھا کہ یہاں انڈیا میں بہت ساری نیشنز ہیں, ہم ایک لارج مائنورٹی ہیں. اور اقبال یہ کہتا تھا کہ یہاں جو ویژن ریکوائرڈ ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اس میں آپ کو قوم کو تربیت دینی پڑے گی. اور اقبال جب جوانوں سے محبت کرتا تھا تو وہ ان جوانوں سے محبت کرتا تھا جو ستاروں پہ کمن ڈالتے تھے, اسپیس سائنٹسٹ تھے, جو شاہین میں بسیرا کرتے تھے, پہاڑوں میں بسیرا کرتے تھے, ان شاہینوں سے محبت کرتا تھا. وہ ان جوانوں سے محبت نہیں کرتا تھا جو جوان اپنا سمارٹ فون سے. میں نے پچھلے دنوں بڑی مزیدار بات دیکھی, سنی, ایپل کا جو سالانہ ایونٹ تھا اس سال کا, اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے 1 برس میں 500 بلین سیلفیز کھینچی گئیں. تو جسٹ امیجن, آپ یہ صرف بات پاکستان کی نہیں ہو رہی, پوری دنیا کی ہو رہی ہے. تو جنرلی جو ڈکلائن آیا ہے, اور پھر جب میں نے تھوڑا سا ڈے گین کیا تو وہ 500 بلین تو سیلفیز تھیں, ٹوٹل نمبر آف پکچرز جو کھینچی گئیں اسمارٹ فون سے وہ 3 ٹریلین تھیں. تو یہ ایپل کا ڈیٹا ہے, کسی اور کی بات ہم نہیں کر رہے. تو اگر ہم یہ رویے نہیں بدلیں گے تو پھر اللہ رحم کرے, آج سے 20 برس بعد سچویشن بڑی تکلیف دہ ہوگی اور بڑی پینفل اور بڑی ڈیزاسٹرس ہوگی. اس کو بدلنے کے لیے لیکن سر میں یہاں پر ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. شاید ایڈوانسمنٹ آتی ہے, آپ اس ایڈوانسمنٹ کو بہتر طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ موبائل آپ کے لیے عذاب آیا ہے, اس کو آپ بہتر طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کا نیگیٹو والا سرا ہی پکڑنا ہے, ہم نے اس کا وہ سرا پکڑنا ہے جو کہ ٹھیک نہیں. دیکھیں ہمایوں, ٹیکنالوجی کا استعمال تو اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں 500 سال پیچھے جا کے سوچنا پڑے گا. پھر ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی والے معاملات کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اب ہمیں سی پیک کی بات کرنی ہے, ہمیں اب بات کرنی ہے آگے نکلنے کی. فارن ریلیشنز کو بھی امپروو کرنا ہے, ڈومیسٹک کنڈیشنز کو بھی امپروو کرنا ہے, اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا ہے. تو یہ جو ابھی اسلام آباد میں روڈ کنسٹرکشن کا جیسے کہ آپ نے ریفر کیا, تو یہ نئے سائنس ہیں اور اچھے سائنس ہیں. And this is a blessing for us, for all of us, and for the generations upcoming. تو ٹیکنالوجی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے.